اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں دعوت اسلامی کے دائرے کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم کے حکمرانوں کو 8 دعوتی خطوط لکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حکمرانوں کے پاس یہ خطوط ارسال فرمائے تھے ان میں ایک ثمامہ بن اسال حنفی بھی تھا۔ ثمامہ کو اہم حکمرانوں میں شامل کرنا اور اس کے یہاں دعوتی خط روانہ کرنا حیرت انگیز اور قابل تعجب اس لیے نہیں تھا کہ وہ نہایت بااثر اور اہم شخصیت کا مالک تھا۔ وہ دور جاہلیت میں عرب کا ایک حکمراں، بنو حنیفہ کا ایک سربر آوردہ رئیس اور علاقہ یمامہ کے ان بادشاہوں میں سے تھا جن کی کوئی بات ٹھکرائی نہیں جاتی۔ جب ثمامہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو اس نے اس کے ساتھ نہایت توہین آمیز اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ جھوٹے پندار اور جاہلانہ غرور نے اس کو گناہ پر جما دیا اور اس نے دعوت حق سے اپنے کان بند کر لیے۔ پھر شیطان اس پر سوار ہو گیا اور برابر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ان کی دعوت کو نیست نابود کر دینے پر انگیختہ کرتا رہا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے خبری کی حالت میں اچانک حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا چاہتا تھا اور اپنے اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا، اور اگر اس کے چچا نے عین وقت پر اس کو اس منصوبے پر عمل کرنے سے روک نہ دیا ہوتا تو اس کا یہ گھناؤنا جرم پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ ثمامہ اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ قتل سے باز آ گیا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے دستبردار نہیں ہوا۔ وہ برابر ان کی طاق میں لگا رہا۔ آخر کار وہ چند صحابہ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا اور ان کو نہایت دردناک طریقے سے قتل کر ڈالا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اس بات کا اعلان فرما دیا کہ وہ جہاں کہیں ملے قتل کر دیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ کے قتل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ثمامہ نے عمرہ ادا کرنے کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے وہ اپنے علاقہ یمامہ سے مکے کی سمت روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر وہ کعبہ کا طواف اور اس میں رکھے ہوئے بتوں کے لیے قربانی کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اپنے اس سفر کے دوران وہ مدینے کے قریب ایک راستے سے گزرتے ہوئے اچانک ایک ایسی آفت میں پھنس گیا جس کا اسے وہم و گمان تک نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے کچھ مسلمان پر مشتمل ایک فوجی دستے نے، جو اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کسی شرپسند رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر مدینے کے باشندوں کو نقصان نہ پہنچا دے، ثمامہ کو دیکھا اور اسے گرفتار کر لیا۔ حالانکہ ان میں سے کوئی بھی اس کو پہچانتا نہ تھا، اور اس کو مدینہ لائے، اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس و نفیس اس قیدی کی حالت سے واقفیت حاصل کر کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد کی طرف آئے اور اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ثمامہ پہ پڑی جو ستون سے بندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ سے دریافت کیا، جانتے ہو تم لوگوں نے کس کو گرفتار کیا ہے؟ نہیں اے اللہ کے رسول، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا، یہ قبیلہ بنی حنیفہ کا سردار ثمامہ بن اسال ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے گئے اور گھر والوں سے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی کھانا ہو اسے جمع کر کے ثمامہ بن اسال کے پاس بھیج دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح شام دو کر اس کو پیش کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے خیال سے اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ ثمامہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ہماری طرف سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ میں آپ کے متعلق اچھا گمان اور آپ سے اچھے برتاؤ کی امید رکھتا ہوں، لیکن اگر آپ میرے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایسے شخص کو قتل کرائیں گے جو قتل کا مجرم ہے، اور اگر احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں تو ایک احسان شناس کو اپنا ممنون کرم پائیں گے۔
اور اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو وہ بھی فرمائیے، جتنا مال چاہیں گے دیا جائے گا۔ اس نے جواب دیا۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو اس کے حال پر چھوڑا اور 2 روز تک اس سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ اس دوران اس کے پاس حسب معمول کھانے پینے کی چیزیں اور اونٹنی کا دودھ برابر پہنچتا رہا۔ 2 دن بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے پاس تشریف لائے اور وہی سوال کیا، ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ہم سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرے پاس کہنے کی وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں۔ اگر آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو اس کی قدر پہچانتا ہے، اور اگر میرے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کا یہ فیصلہ حق بجانب ہوگا، کیونکہ میں آپ کے آدمیوں کو قتل کر کے اس کا مستحق قرار پا چکا ہوں۔ اور اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو بتائیے، جو چاہیں گے آپ کو پیش کیا جائے گا۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مزید کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ البتہ اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے پاس گئے اور پھر وہی سوال دہرایا، ثمامہ تم کو ہماری طرف سے کس برتاؤ کی امید ہے؟ اور اس نے بھی حسب سابق وہی جواب دیا، اگر آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو ایک احسان شناس شخص پر احسان کریں گے، اور اگر مجھے قتل کرا دیتے ہیں تو میں اس کا مستحق ہوں، اور اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو فرمائیے، آپ کا مطلوبہ مال میں آپ کو پیش کر دوں گا۔ اس سوال اور جواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ثمامہ کو رہا کر دو، اور حسب ارشاد اس کی جنزیریں کھول دی گئی۔ رہائی پا کر ثمامہ مسجد سے نکلا، مدینے کے باہر بقیع کے قریب واقع کھجوروں کے ایک باغ میں گیا جس میں کنواں تھا۔ اپنی سواری کو اسی کنویں کے پاس بٹھا کر اس کے پانی سے خوب اچھی طرح غسل کیا اور پاک صاف ہو کر پھر اسی راستے سے چل کر مسجد میں واپس آ گیا۔ اس نے مسجد میں مسلمانوں کی ایک مجلس کے قریب پہنچ با آواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض اور قابل نفرت نہ تھا، مگر اب یہ مجھے ہر چہرے سے زیادہ محبوب ہے، اور خدا کی قسم آپ کے دین سے زیادہ قابل نفرت میرے نزدیک کوئی دین نہ تھا، لیکن اب یہ مجھے تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور خدا کی قسم آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ میرے نزدیک کوئی دوسرا شہر نہیں تھا، مگر اب آپ کا یہ شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ پسند ہے۔ تھوڑی دیر رک کر بولے، میں نے آپ کے کچھ ساتھیوں کو قتل کیا ہے، اس کی تلافی کے لیے آپ میرے اوپر کیا عہد کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ اس سلسلے میں تمہارے اوپر نہ قصاص ہے نہ دیت، کیونکہ اسلام نے تمہاری تمام سابقہ زیادتیوں اور غلط کاریوں کو صرف غلط کی طرح محو کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کی وجہ سے جنت کی خوشخبری دی۔ ان کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا، کہنے لگے کہ خدا کی قسم میں نے آپ کے جتنے صحابہ کو قتل کیا ہے اس سے کئی گنا تعداد میں مشرکین کو قتل کروں گا، اور اپنی ذات کو، اپنی تلوار کو اور ان لوگوں کو جو میرے ماتحت اور ہمنوا ہیں آپ کی اور آپ کے دین کی نصرت و تائید کے لیے وقف کرتا ہوں۔ قد توقف کے بعد پھر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سواروں نے مجھے اس وقت گرفتار کیا تھا جب میں عمرہ کی نیت سے نکلا تھا، تو آپ کے خیال میں اب مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ جا کر عمرہ ادا کر لو، مگر یہ عمرہ اب تم اللہ اس کی رسول کی شریعت کے مطابق ادا کرو گے۔ پھر آپ نے مناسک حج اور افعال عمرہ کی تعلیم دی۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ ابن اسال عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے۔ جب وطن مکہ میں پہنچے تو وہیں کھڑے ہو کر بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ دنیا کے سب سے پہلے مسلمان تھے جو تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ قریش کے لوگ اس ناگہانی اور غیر متوقع آواز کو سن کر سہم گئے اور غضبناک ہو کر دوڑے۔ انہوں نے اپنی تلواریں بے نیام کر لیں آواز کی طرف لپ کے، تاکہ اس شخص پر ٹوٹ پڑیں جو ان کی کھچار میں گھس آیا ہے۔ وہ لوگ ثمامہ کی طرف بڑھے تو انہوں نے تلبیہ کی آواز اور تیز کر دی۔ وہ ان کی طرف نہایت لاپرواہی اور بے خوفی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ ایک قریشی جوان نے تیر چلا کر ان کو قتل کرنا چاہا، مگر دوسرے نے اس کو یہ کہتے ہوئے ایسا کرنے سے روک دیا کہ تیرا برا ہو، جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ یمامہ کا بادشاہ
सुमामा बिन उसाल है, अगर तुमने उसको कोई नुकसान पहुंचाया तो उसके कबीले वाले हमारे यहाँ गल्ले की बरामद रोक कर हमको भूखे मार देंगे। फिर वो लोग अपनी तलवारें म्यान में करके हज़रत सुमामा रज़ियल्लाहु के सामने आए। उनसे बोले, सुमामा ये तुमको क्या हो गया है? क्या तुम बेदीन हो गए हो और तुमने अपना और अपने आबा व अजदाद का दीन तर्क कर दिया है? नहीं, मैं बेदीन नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने सबसे अच्छे दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की पैरवी इख्तियार कर ली है। हज़रत सुमामा रज़ियल्लाहु ने जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उस घर वाले की कसम, मेरे वापस जाने के बाद ये मामा के गेहूं का एक दाना और वहाँ की पैदावार का कोई हिस्सा इस वक्त तक तुम्हारे यहाँ नहीं पहुँच सकता जब तक कि तुम सब के सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा न इख्तियार कर लो। हज़रत सुमामा रज़ियल्लाहु ने कुरैश की आंखों के सामने रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक उम्रे के अरकान अदा किए, खुदा ताला की खुशनुदी के लिए कुर्बानी के जानवर ज़बह किए और वापस अपने वतन लौट आए। वापस आकर उन्होंने अपने कबीले वालों को कुरैश के यहाँ गल्ले की सप्लाई रोक देने का हुक्म दिया। कबीले वालों ने उनके इस हुक्म की तामील की और अहले मक्का के यहाँ अपनी पैदावार की सप्लाई बंद कर दी। इक़्तिसादी पाबंदी जो सुमामा रज़ियल्लाहु बिन उसाल ने कुरैश के खिलाफ लगाई थी, बतदरीज सख्त से सख्त तर होती चली गई। उसके नतीजे में गल्ले की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो गया, लोगों में फाका कसी आम हो गया और उनकी तकलीफ और परेशानी ज़्यादा बढ़ गई। और जब नौबत यहाँ तक पहुँची कि उनको अपने और बाल बच्चों की भूख से मर जाने का शदीद ख़तरा लायक हो गया, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा, हम आपके मुतालिक पहले से ये बात जानते हैं कि आप सिला रहमी करते हैं और दूसरों को उसकी ताकीद करते हैं, मगर इस वक्त हम जिस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं वो ये है कि आपने हमारे साथ क़ता रहमी का तर्ज़ अमल इख्तियार कर रखा है। आपने बापों को तलवार से कत्ल किया और बेटों को भूखों मार रहे हैं। सुमामा रज़ियल्लाहु बिन उसाल ने गल्ले की बरामद पर पाबंदी लगाकर हमें सख्त तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला कर दिया है। अगर आप मुनासिब समझें तो उसको लिख दें कि वो गल्ला वग़ैरह हमारी ज़रूरत की चीज़ों पर आयद करदा पाबंदी ख़त्म कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुमामा को लिख दिया कि वो कुरैश के ख़िलाफ़ पैदावार की बरामदगी पर लगाई हुई बंदिश ख़त्म कर दें। चुनांचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वो पाबंदी उठा ली और कुरैश के यहाँ गल्ले की सप्लाई जारी कर दी। हज़रत सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु अन्हु ज़िंदगी भर अपने दीन के वफ़ादार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए हुए अहद के पाबंद रहे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और अहले अरब इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर अल्लाह के दीन से निकलने लगे और मुसलमान कज़्ज़ाब ने बनु हनीफा में नबुव्वत का झूठा दावा करके उन्हें अपने ऊपर ईमान लाने की दावत देनी शुरू की, तो हज़रत सुमामा रज़ियल्लाहु उसके सामने डट गए। उन्होंने अपनी कौम को समझाया कि बनु हनीफा के लोगों, खबरदार इस गुमराह कुन दावत को हरगिज़ कबूल न करना जिसमें नूर हिदायत का दूर दूर तक पता नहीं है। खुदा की कसम, यह सखावत और बदबख्ती है जिसको अल्लाह ताला ने हम में से इन लोगों पर मुसल्लत किया हुआ है जो इसे इख्तियार करे, और ज़बरदस्त इम्तिहान व आजमाइश उन लोगों के लिए जो इससे इज्तनाब करें। उन्होंने मज़ीद फरमाया, बनु हनीफा वालों, एक वक्त में दो नबी नहीं हो सकते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं, न उनकी नबुव्वत में किसी को शरीक किया गया है। फरमाया कि कहाँ अल्लाह का ये अजीम कलाम और कहाँ मुसलमान कज़्ज़ाब का कौल। फिर वो अपने कबीले के उन लोगों को लेकर अलग हो गए जो इस्लाम पर साबित कदम रह गए थे और राह खुदा में जहाद और उसके दीन को ज़मीन पर गालिब करने के लिए मुर्तदीन के साथ जंग व क़ताल में मशगूल हो गए। अल्लाह ताला हज़रत सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम और मुसलमानों की तरफ से बेहतरीन जज़ा दे और उसे जन्नत से नवाजे। इसका वादा मुत्तक़ियों से किया गया है। आमीन या रब्बुल आलमीन।